ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جو مسجد اقصی اور اس سے متعلق ایک بہت ہی اہم موضوع، اور وہ ہے صہیونیت، زائنزم، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے، ان کے ٹارگٹس کیا ہیں، اس پر کچھ انشاءاللہ۔ لیکن کیونکہ صہیونیت پر بات اگر کرنی ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی تقریباً کم و بیش 150 سال پرانی اس کی تاریخ ہے، تو وہ بات ادھوری رہے گی جب تک کہ مسجد اقصی اور یہودیوں کی جو تاریخ ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ، اس پر کچھ جو ہے وہ کم از کم کے درجے میں بات نہ ہو۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے کچھ پوائنٹس رکھے تھے، لیکن آج اس کو اس نقطہ نظر سے کہ کب یہ یہودیت صہیونیت میں بدلی، اور اب ان کے عزائم کیا ہیں، اور مسجد اقصی سے اس کا تعلق کیا ہے، انشاءاللہ اس پر کچھ بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ اگر آغاز کریں تو پہلی بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ مسجد اقصی جس کا تذکرہ قرآن حکیم ہمارے سامنے سورہ بنی اسرائیل میں رکھتا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو بیت الحرام سے اقصی کی طرف، وہ جگہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تاکہ وہ انہیں کچھ نشانیاں دکھائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ معراج کا وہ موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا شرف اللہ کی طرف سے بخشا گیا، جو شرف اور کسی کو نہ ملا، جو اعزاز، جو رتبہ، جو مرتبہ نہ کسی کے حصے میں آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ سفر معراج کا یہ زمینی حصہ جس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے براق پر سوار کر کے یا کروا کے فرشتوں کی معیت میں چشم زدن میں آن کی آن میں مسجد اقصی تک لے گئے، فلسطین کی سرزمین۔ یہ مسجد اقصی جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ پوری پہاڑی یا پہاڑی کی چوٹی ہے جو کہ معبد ہے انبیاء کرام کا۔ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مخصوص کی گئی اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ کا گھر روئے زمین پر جو دوسرا قائم ہوا وہ یہی مسجد اقصی۔ انشاءاللہ ترتیب سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا تو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ اس وقت جس مسجد اقصی کو ہم جانتے ہیں، اس کا اس پوری اقصی جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے، جس کو ہم بیت المقدس یا اردو کے تلفظ میں بیت المقدس، یا جس کو اگر جو عیسائیوں نے نام دیا اس پوری جگہ کو یروشلم، وہ بھی تاریخ میں ظاہر اس نام سے ہم جانتے ہیں، القدس بھی اس کو کہا گیا۔ یہ سارے ٹرمینالوجیز ایک جگہ کو ریفر کرتے ہیں، اور وہ پوری جگہ جو ٹیمپل ماؤنٹ، جو پہاڑ یا پہاڑ کی وہ چوٹی پورا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مخصوص کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو سب سے پہلا حکم مسجد بنانے کے حوالے سے وہ تو بیت اللہ کے حوالے سے آیا، مسجد حرام، بیت اللہ، کعبہ، جو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا حکم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، وہ یہ تھا کہ اس جگہ پر ایک مسجد کی تعمیر ہو تاکہ یہ محور و مرکز بنے اللہ کی عبادت کے حوالے سے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مسجد بنانے کا جو حکم دیا وہ یہ مسجد اقصی ہے، جو فلسطین کی سرزمین میں اس مخصوص جگہ پر، ظاہر جیسے کہ ہم جانتے ہیں سرزمین حجاز میں وہ مخصوص جگہ جو اللہ کی طرف سے نشاندہی کی گئی، اس میں کعبۃ اللہ کی تعمیر، اور اسی طرح اس سرزمین میں جو مقدس سرزمین ہے، ارض مقدس ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ یہی وہ سرزمین ہے جو کل
میدان محشر ہوگی۔ اور یہاں پر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے حکم پر آدم علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ یہ دونوں مساجد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاً تعمیر شدہ۔ اس کے بعد یہ ترتیب آگے بڑھتی ہے، اور دوسری پھر تاریخ میں جو ہمیں اس حوالے سے بات ملتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام۔ یہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر یہاں اس مسجد کی تعمیر جو ہے وہ کی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جو منہدم ہو چکی تھی، اس کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا، اس کی بنیادوں پر اسے اٹھایا۔ اسی وجہ سے جو یہودی ہیں بالخصوص اپنے آپ کو سام، حضرت سام جو ہے نوح علیہ السلام کی اولاد، ان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یہودی مخالف بات ہوتی ہے یا یہود کے حوالے سے کوئی نفرت کا اظہار ہوتا ہے تو اس تھیوری کو اینٹی سیمس تھیوری کہتے ہیں، یہ یعنی سام کے خلاف، یہ باقاعدہ ٹرمینالوجی ہے، اگر آپ گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اینٹی سیمس یا اینٹی سیمنسٹ بھی اس کو نام دیا گیا، اور باقاعدہ مظلومیت کا ڈھونگ رچا کر، آگے بات آئے گی انشاءاللہ مزید تفصیل سے، دنیا بھر کی ہمدردیاں انہوں نے تاریخ اٹھا کر پوری اگر آپ دیکھیں گے انہوں نے حاصل کی ہیں۔ ان پر عذاب کے کوڑے بھی بہت برسے ہیں، بہت تفصیل سے انشاءاللہ بات جتنی آج رکھ سکوں گا آج رکھوں گا، آج پوری نہیں ہو سکی تو اگلی دفعہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو۔ بہرحال یہ کہ یہ دوسری مسجد جس کا تذکرہ میں اس وقت کر رہا ہوں، مسجد اقصی، حضرت سام جو ہیں انہوں نے پھر اس کی تعمیر کی۔ پھر یہ ترتیب مزید آگے بڑھتے 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 یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے وہ خاص بندے جن کو اللہ نے چنا، کس حوالے سے چنا؟ جد انبیاء، تمام انبیاء کے والد، ابو الانبیاء، جو بھی ان کو ہم نام دے دیں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے کہ قرآن میں تذکرہ ملتا ہے، کچھ خاص باتوں میں آزمایا، اور اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام نہ صرف پورا اترے بلکہ انہوں نے اپنے اس مرتبے اور مقام کو ثابت کیا۔ نتیجتاً اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو جو انعامات ملے ہیں، ان انعامات میں ایک یہ ملا کہ اب آنے والے تمام انبیاء، یہاں تک کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب انہی کی پشت میں سے آئے ہیں۔ یہ خاص مقام، یہ خاص اعزاز ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ویسے تو 3 ازواج ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان میں سے 2 ہم جانتے ہیں جن کا زیادہ تذکرہ قرآن میں بھی اشارتاً ہے، احادیث میں بھی اور انسانی تاریخ میں بھی۔ ایک حضرت ہاجرہ ہیں سلام علیہا، جن کو ہم جانتے ہیں کہ ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ سرزمین حجاز میں اس مقام پر جو بیت اللہ کعبۃ اللہ ہے یہاں پر آباد کیا، یہاں پر بسایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ، ان کی والدہ کے ساتھ بسا رہے ہیں، اس وقت یہاں کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں ہیں وہ منہدم ہو چکی ہیں، سیلاب وغیرہ کے یا دوسرے جو بھی زمینی طوفان اور معاملات آتے رہے تو وہ زمین کے اندر دب کر وہ جو بھی بنیادیں ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ 2 مرحلوں میں معاملہ ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ کر چلے گئے، دوسرے مرحلے میں دوبارہ آئے ہیں، اور پھر جب یہ بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام اور وہ پھر معاملہ خاص ہوا، اللہ کی طرف سے ان کی قربانی کا یا ذبح کرنے کا حکم، اور اس آزمائش میں پورا اترنے کے بعد اب اللہ نے یہ اعزاز بخشا، اور اللہ نے اپنے خاص ظاہر حکمت کے ساتھ اب ان دونوں والد اور ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں دوبارہ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے کہ جو کروائی ہے، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے اس کو محور اور مرکز بنا دیا امت کا۔ یہ تو ہو گئی معاملہ ادھر، لیکن کیونکہ آج ہمارا موضوع وہ اس طرف والا ہے، اس پر آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ مقام جو ہے مسجد اقصی جس کو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری جو زوجہ حضرت سارہ، ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو لا کر یہاں آباد کیا اور خود بھی یہیں پر سکونت اختیار فرمائی۔ یہ جو اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کی پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ کہلائے عبرانی جو ایک ایکسنٹ یا لہجہ ہوتا ہے اسرائیل،
اگر اردو میں اس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، خاص انگلش میں تو اسرائیل کر کے بولتے ہیں، اسرائیل عبرانی زبان میں کہتے ہیں عبداللہ کو، اللہ کا بندہ۔ لہذا یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب اسرائیل پڑا، اور اللہ نے قرآن میں بھی ایک موقع پہ یعقوب علیہ السلام کو اسی لقب اسرائیل سے مخاطب فرمایا ہے۔ ان کے جو بیٹے ہیں یہ 12 ہیں یعقوب علیہ السلام کے، جن میں سے ایک ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ 12 بیٹے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 ازواج سے ہیں، 10 بیٹے ایک زوجہ سے ہیں، 2 بیٹے ایک زوجہ سے ہیں، یہ کہلائے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ اور ان 12 بیٹوں سے جو نسل آگے بڑھی ہے، اس پوری نسل کو پھر بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کا عربی لب و لہجے میں وہ نام دیا گیا۔ تیسری زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی قطورہ کے نام سے ہیں، ان کی نسل میں صرف ایک جو خاص نام ملتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، جو مدین کی طرف مبعوث کیے گئے، ان کا تذکرہ قرآن فرماتا ہے۔ اب آ جائیے واپس اس موضوع پہ، یہ جو 12 بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یہ بنی اسرائیل جس کو ہم نے کہا، یہ پھر مصر جا کر آباد ہو گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ پورا طویل قصہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت، اپنے اذن کے تحت پورے بنی اسرائیل کو ان کی آل اولاد سمیت، یعنی 12 یہ بھائی، ان کے آل اولاد، ان کے بیٹے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، اس پورے قصے کے اندر اگر پوری تفصیل سے ہم دیکھیں، ظاہر اس وقت موقع نہیں اس تفصیل میں جانے کا، تو اللہ کی حکمت کے ساتھ، بڑی خاص ترتیب کے ساتھ یہ تمام خاندان جا کر آباد ہوا ہے مصر میں۔ مصر میں افوسس بادشاہ اس وقت بڑے قدردان تھے، ان کے بڑا رتبہ ان کو دیا گیا، بڑا مرتبہ ان کو دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام خود بڑے اونچے مرتبے پر فائز رہے، بادشاہوں والی کیفیت میں رہے۔ بہرحال یہ کہ ان کے انتقال کے بعد یہ اقتدار کچھ سال تو چلا، بعض کہتے ہیں 100، بعض کہتے ہیں 125، کچھ یہ سال ہیں کہ جس میں یہ بنی اسرائیلی جو ہیں یہاں مصر میں اقتدار میں بھی رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو چرواہے بادشاہ افوسس جو کنگ ہوا کرتے تھے، ان کے اچھے مناصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد یہاں ایک آیا انقلاب، اور وہ انقلاب اس طرح سے آیا کہ جو یہ لوکلز ہیں یہاں کے، قبطی جن کو کہا گیا، یہ وہ ہیں کہ جو آل فرعون جن کو قرآن کہتا ہے، ان کی پھر حکومت آئی ہے، انہوں نے تختہ الٹا ہے۔ یہ بڑے ظالم لوگ تھے، اور ان کی بڑی خاص دشمنی بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گئی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اقتدار کے اندر رہے تھے اور بادشاہوں کے بڑے منظور نظر رہے تھے۔ انہوں نے جب اقتدار لیا ہے، اور ان کا جو بادشاہ تھا پھر مصر کا، وہ فرعون کہلایا، انہوں نے اپنی دشمنی اس طرح نکالی بنی اسرائیلیوں سے کہ ان کو غلام بنایا، اور ایسا ویسا غلام نہیں بنایا، بڑا شدید ظلم و ستم ان کے ساتھ کیا۔ قرآن یہ تذکرہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، ان کے بیٹوں کو مارا جاتا، ذبح کیا جاتا، ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے چھوڑا جاتا۔ ایسا نہیں کہ سارے بیٹوں کو، اگر ساروں کو مار دیتے تو پھر تو ان کی خدمت کے لیے کوئی باقی نہ بچتا۔ تو یہاں پر 2 تو بڑے تاریخ میں شواہد ملتے ہیں کہ ایک موقع وہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرعون کو نجومی نے بتایا کہ ایک بنی اسرائیلی میں لڑکا ایک جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو تمہارے اقتدار کے ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ اس نے اعلان کیا جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو مار دو۔ وہ پوری ترتیب قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اس خاک اللہ تعالیٰ کی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکری میں ڈال کر پانی میں بہایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دشمن کے ہاتھوں پلوایا موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی جان کا دشمن تھا۔ وہ پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے، ظاہر ہے اس وقت اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ معاملہ اس طرح سے آگے بڑھائے، اور تقریباً 400 سال کے لگ بھگ یہ ظلم بنی اسرائیلیوں نے سہا ہے آل فرعون کا، شدید ظلم کا معاملہ۔ اسی طرح ایک موقع جب بھی آیا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ مبعوث ہوئے ہیں فرعون کی طرف اور اپنا پیغام اس کے سامنے رکھا، تو اس وقت بھی اس نے اس غصے میں آ کر کہ یہ مجھے کیسے پیغام دے رہے ہیں، یہ حکم دیا کہ سارے پلوٹھی کے لڑکے جو ہیں بنی اسرائیل کے ان کو مروا دیا جائے۔ تو قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ بیٹوں کو مروا دیتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی ان کے مقابلے میں آتا، کوئی ایسا ہوتا جو طاقتور ہوتا ان کا لڑ سکتا، یہ اس کو فرعون جو ہے مروا دیا کرتا تھا۔ اب اس ظلم کے ساتھ یہ کوئی 350-400 سال بنی اسرائیل جو ہیں وہ یہاں رہے اور فرعون کے ظلم کے اندر پستے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے۔ وہ تفصیل بھی قرآن ہمارے سامنے پوری رکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ وہاں ایک معاملہ ہوا، ایک قتل خطا کا، ایک قبطی ان کے ہاتھوں مارا گیا، وہاں سے وہ روانہ ہوئے، مدین میں جا کر پناہ لی، وہاں پر کوئی 10 سال گزارے ہیں، شادی ہوئی ہے، بچے ہوئے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے واپس اللہ کی حکمت کے تحت پلٹے ہیں، اور پھر اس واپسی کے سفر میں کوہ طور پر
رسالت جو ہے وہ ان کو ملی ہے اور یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جاؤ اور فرعون سے بنی اسرائیلیوں کو آزاد کرواؤ۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ سے انہوں نے مانگا کہ میری مدد کے لیے میرے بھائی کو بھی رسول بنا دیا جائے، تو اللہ کی طرف سے یہ درخواست قبول کی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے رسول ہیں جو آئے ہیں فرعون کے پاس، یہ بات رکھی ہے، پھر وہ ترتیب پوری بڑھتی ہے آگے، کئی سال کا معاملہ ہے، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ معجزے کے ساتھ معجزتاً ہے، اس میں کوئی لڑائی اس طرح نہیں ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے۔ 9 معجزات کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، جن میں فائنل معجزہ وہ ہے وہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ سمندر کا پھٹ جانا اور 2 ٹکڑوں میں الگ الگ ہونا، رستے کا نکلنا، اور پوری بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس رستے سے نکل کر یعنی مصر سے اس سمندر کے راستے ہوتی ہوئی صحرائے سینا میں آ گئی ہے، مشرق وسطیٰ کا یہ پورا علاقہ، اور پیچھے جب فرعون نے پیچھا کیا ہے اپنی پورے لشکر سمیت سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، اور اس طرح یہ اس کا انجام ہوا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اس سینس میں کہ یہ وہیں سے آئے تھے واپس، اور یہ گھر جو ہے، اب یہاں ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کا گھر جس کو ہم مسجد کہتے ہیں وہ ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی دیوانہ آدمی آ کر یہاں کہے کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ جگہ میری ملکیت ہے، تو کیا کہیں گے اس کو ہم؟ کہ بھائی اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اب اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھا، یہ اس لیے بھی سمجھا رہا ہوں، آگے جو باتیں ہم سمجھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آج، اور شاید پورا نہیں ہو پائے گا، کچھ حصہ اس کا اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس نقطے کو سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، آج اس مسجد کا جو بھی، کوئی سی بھی مسجد کی مثال لے لیں، اس مسجد کا تو کہتے ہوئے دل کانپ گیا، کسی بھی مسجد کا کوئی بھی کیئر ٹیکر ہے، کوئی متولی ہے، خدا نہ خواستہ وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب کیا اس مسجد کی کمیٹی کا جو بھی صدر یا اس کا متولی یا کیئر ٹیکر باقی رہے گا؟ وہ کہے گا میں پچھلے 30 سال سے اس مسجد کی دیکھ بھال کر رہا تھا، میں اس کی کمیٹی کا صدر تھا، میں اس کا منتظم تھا، میں اس کا محتمم تھا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اب اس نے اگر اسلام کا انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گیا، تو اب مجھے بتائیے کیا اب اس کا یہ حق باقی رہے گا کہ وہ مسجد کا انتظام اسی طریقے سے چلاتا رہے جیسے پہلے چلا رہا تھا؟ کیوں بھائی؟ بندہ تو وہی ہے، بندہ تو وہی ہے، کیا فرق پڑ گیا؟ اب وہ اہل نہیں رہا اس کا۔ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اللہ کے گھر کو کون اس کا انتظام چلائے گا؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ ایسے ہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مسلمان ہوگا اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس قانونی تقاضے کو پورا کرتا ہوگا جو مسلمان ہونے کے لیے چاہیے۔ اور مسلمان ہونے کے قانونی تقاضوں میں 3 بنیادی تقاضے ہیں، 3 بنیاد پہ آ جائیے۔ اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان۔ کون سے رسول؟ کون سے رسول؟ تمام رسول، ٹھیک ہے، تمام رسولوں اور انبیاء پر ایمان۔ ایمان بالرسالت جو ہے وہ محض کسی ایک رسول یا ایک نبی پر ایمان کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام رسالوں پر، تمام کتابوں پر، تمام فرشتوں پر ایمان۔ یہ مل کر کیا بنتا ہے؟ ایمان بالرسالت۔ اللہ نے جتنے رسول اور انبیاء بھیجے ان میں سے کسی ایک نبی کا بھی خدا نہ خواستہ کوئی انکار کر دے، اب وہ قانونی طور پر مسلمان نہیں رہا۔ بات کو میں سمجھانے کے لیے اس حد تک جا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، لیکن کسی بھی ایک نبی کو جو اس سے پہلے گزرے کہے کہ میں نہیں مانتا، کسی بھی ایک نبی کو، اور وہ کہے جی میں فلاں نبی کو نہیں مانتا، اب وہ مسلمان رہا؟ سمجھ لیجیے اس بات کو، وہ مسلمان نہیں رہا۔ تو کہاں کہ ایک شخص سارے انبیاء کو، رسولوں کو ماننے کے بعد یہ کہے کہ حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں مانتا، تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ کوئی لاجک بنتی ہے؟ کوئی بھی گنجائش بنتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان، اور ظاہر سی بات ہے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ دوسرے رسول تھے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، تو جناب محمد کریم بھی کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ تو یہ جز تو بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرا جز جو کہیں زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے؟
کہ وہ آخری رسول ہیں. اس ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ہے رسالت پر ایمان، ایک ہے ختم نبوت پر ایمان. ختم رسالت پر ایمان یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ کیا کہنا پڑے گا؟ اللہ کے آخری رسول ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو گیا. یہ ہے رسالت پر ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے قانونی میں نے بات رکھ دی. تیسرا ایمان آخرت کا ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہ تین قانونی طور پر بڑے اہم بنیاد ہیں. ان تین میں سے کسی ایک کا کوئی انکار کرے گا، اب وہ مسلمان نہیں رہا، اب وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اب اگر وہ کسی مسجد کا متولی تھا، اللہ کے گھر کا منتظم تھا، جو بھی اس کے پاس ذمہ داری تھی وغیرہ وغیرہ، اب اس کے پاس نہیں رہ سکتی، وہ اس کا لائق نہیں رہا، اس کا اہل نہیں رہا. اگر کسی مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر خدا نہ خاصہ کافر ہو گیا، مسلمان نہ رہا، تو اس کو ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر کا رستہ دکھائیں گے. وہ بولے جی میں یہیں رہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، جی جاؤ باہر. اب آپ کو یہاں سے کوئی لینا دینا یہ کیوں؟ آپ کہیں گے جی اس بات پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پورا مقدمہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آگے جا کر سمجھ آئے گی بات کہ بات کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب آ جائیے آگے بڑھتے ہیں. بات ہم نے یہاں تک پہنچا دی کہ یہ اب اللہ کے بندے اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد آل فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں پہنچے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو رول، اکارڈنگ ٹو شریعت یہ کیا ہے؟ مسلمان. یہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے اس وقت. بنی اسرائیل اس وقت کیا ہے؟ مسلمان. کیونکہ آخری رسول اس وقت تک کے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. ان پر یہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہے. لہذا ٹرمینالوجی کے اعتبار سے یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں. لہذا اب ان کا پورا حق ہے کہ یہ جائیں اور اللہ کے گھر کو سنبھالیں، وہ پاک سرزمین جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر چھوڑی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ لہذا اب ان کو حکم ہے کہ یہ جائیں جی واپس کہاں؟ سرزمین فلسطین، اور وہاں اس ارض مقدس کو آزاد کروائیں. کس سے؟ جو اللہ کے دشمن ہیں، مشرک ہیں، جو اس پر وہاں قابض ہیں. ٹھیک ہے، یہ قوم عمالقہ وغیرہ کے لوگ ہیں جو مشرک تھے، اور کیونکہ یہ جا چکے تھے تو پیچھے یہ اس جگہ پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت چلا رہے تھے. بہرحال جی اب اس پوری تفصیل میں قرآن جو ہمارے سامنے رکھتا ہے، یہ پورا سفر ان کا طے ہوا ہے. اس دوران میں ان کو من و سلوہ اللہ کی طرف سے دیا گیا، بہترین غذا اللہ کی طرف سے اتاری گئی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھائی ہے. ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، آگے بات آئے گی کہ یہ بلا کے ذہین ہیں. یہ یہودی جو ہوتے ہیں یہ بڑے ذہین لوگ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہے وہ آخر میں رکھوں گا آپ کے سامنے، جتنا بھی آج ہو سکا، جتنا اگلی دفعہ ہو سکا. ان کی ذہانت آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ذہانت ان کے پاس جو اتنی زیادہ ہے، اس کی وجوہات میں ایک اہم وجہ یہی ہے کہ ان کے باپ دادوں نے من و سلوہ کھایا ہے، جنت کا کھانا کھایا ہے انہوں نے، اور انسان جو کھاتا ہے اس کے اثرات اس کے جسم پر یقیناً آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھیے. بہرحال تو من و سلوہ ان کو ملا، 12 چشمے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے نکال دیے، پھر بادلوں کا سایہ ان کو دیا، یہاں تک کہ بالآخر یہ سفر کرتے، اور پھر شریعت ان کو عطا ہوئی. اسی واپسی کے سفر میں اللہ نے ان کو اپنی کتاب تورات دے دی، اور تورات مل جانے کے بعد اب جب یہ صاحب شریعت ہو گئے تو اب اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ اب معجزوں کا کام نہیں ہے، اب یہ بات معجزوں سے نہیں ہوگی، اب تمہیں ہمت کرنی ہوگی. صاحب شریعت ہو گئے ہو، امت بنا دیے گئے ہو، لہذا اللہ کے دشمنوں سے جا کر بزور تلوار لڑنا پڑے گا. اب آسمان کی مدد آئے گی، لیکن کب؟ جب کم از کم کے معیار پہ تم اپنے ایمان کو اللہ کے سامنے رکھو گے. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. 313 غزوہ بدر میں ہیں، اللہ کی مدد آئی 1000 فرشتوں کے ساتھ. کب؟ جب ان 313 نے ایمان کے اس کم از کم کی بنیاد کو میٹ کیا، وہاں تک پہنچے، اللہ کے سامنے اپنے ایمان کو رکھا، اس کے بعد وہ 1000 فرشتے اترے. ورنہ اس سے پہلے مکی دور کی زندگی دیکھ لیجئے، صحابہ کرام پہ کیا ظلم و ستم ہو گئے، لیکن فرشتے نہ اترے. تو ان صحابہ نے وہ لیول اچیو کیا، اللہ کی مدد آئی. یہ سنت اللہ کی ہے. لیکن بنیاد جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ محنت کس کو کرنی پڑے گی؟ اللہ کے بندوں کو محنت کرنی پڑے گی. رسول اللہ نے محنت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، واپس آ جائیے ٹاپک پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پہنچے اب ارض فلسطین کی سرحد پہ، یہ وہ مقام ہے کہ اب حکم ملتا ہے کہ اب جہاد کرو.
क्यों भाई? अब मुआवजे से बात नहीं बनेगी। अब यह नहीं होगा 12 चश्मे मनो सलवा बादलों का साया, हो गया जो होना था, समंदर फट गया, आले फिरौन गर्क हो गया, वो पहले की बात थी। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो है मुशरिक कौम यहां से खुद ब खुद निकल जाए और तुम जाकर वहां बस जाओ ना, जिहाद करो, किताल करो। ये गुलाम इब्न गुलाम कुछ सैकड़ों सालों से, 3-4 सदियों से गुलाम रहे और इंतहाई तितर बितर हो चुके थे, गुलामाना जहनियत में आ चुके थे। इन्होंने साफ इंकार कर दिया। कुरान हमारे सामने ये बात रखता है कि इन्होंने साफ कह दिया अपने रसूल से, मूसा अलैहि सलाम से, कि ऐ मूसा आप और आपका खुदा जाके लड़ो, हम तो यहां बैठे हैं। साफ कह दिया। पहले जाकर उनको वहां से निकालो जो वहां आबाद है मुशरिक कौम, और बड़े वो जंगजू किस्म के लंबे चौड़े कद वाले लोग हुआ करते थे, जिसकी तफसील भी आती। बहरहाल हम नहीं लड़ेंगे भाई, हम यहां बैठे हैं। नतीजतन अल्लाह की तरफ से ठुकरा दिए गए और 40 साल तक इनके लिए सरजमीन फलस्तीन हराम कर दी गई और सहराए सीना में ये भटकते रहे। यहां तक कि मूसा अलैहि सलाम, इतने जलीलुल कदर रसूल, वो पहाड़ की एक चोटी पर खड़े होकर वहां से उस अर्ज़े फलस्तीन को, उस सरजमीन को, उस मुकद्दस जगह को देख देख कर अपनी आंखों को ठंडा करते रहे, अंदर दाखिल नहीं हो पाए। ये बात समझिए, बड़े अहम नुकात हैं ये। मूसा अलैहि सलाम कितने बड़े रसूल, कितना बड़ा उनका मुकाम, कौम ने साथ नहीं दिया, जिहाद का इंकार किया, लिहाजा उनकी जिंदगी में फलस्तीन फतह नहीं हुआ। वो ये हसरत लेकर, बात समझने के लिए हम कह रहे हैं, दुनिया से तशरीफ ले गए और उसी पहाड़ की चोटी पर उनका वो मजार जिसको कहा जाता है वहीं मौजूद है, कि वहीं से कहा जाता है खड़े होकर दूर से देखा करते थे मस्जिद अक्सा की इस जगह को। अंदर दाखिल नहीं हो पाए क्योंकि अंदर अल्लाह के दुश्मन है कि जो काबिज हैं। ये बात भी जहन में रहे कि अल्लाह ने इनसे वादा किया था कि तुम हिम्मत करके हमला तो करो, फतह मैं दिलवाऊंगा। तुम सिर्फ क्या करो, तलवार उठाओ, कदम बढ़ाओ, फतह का वादा है। लेकिन इनको, इन बनी इसराइलियों को अल्लाह के इस वादे पर यकीन ना आया और इन्होंने बहरहाल 40 साल तक भटकने के बाद बिल आखिर मूसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया, हारून अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया और इनके खलीफा हैं हजरत यूशा बिन नून। इन्होंने फिर इनके अंदर दोबारा कुछ हरारत जगाई है और वो नई नस्ल जो पैदा हुई है सहरा में, जो गुलाम नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो जो बड़े हैं जो वहां से आए हैं छुटकर, ये गुलाम 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 गुलाम, जहनियत क्या है, गुलामाना, इनमें नहीं है कोई हरारत, मर गए, खत्म हो गए। अब नई नस्ल पैदा हुई, वही सहरा में 40 साल की अरसा गुजारा है, इनके अंदर वो गुलामी के जरासीम कम है। बहरहाल हां, आगे हम देखेंगे गड़बड़े बहुत है इनके अंदर भी, फसाद बहुत है इनके अंदर, ये फसाद रहा है इनमें बहुत हमेशा से। उस पूरे सफर को भी जो कुरान हमारे सामने रखता है ना, अगर आप देखेंगे तो बनी इसराइली बड़े फसादी किस्म के लोग रहे हैं, अल्लाह के इनामात भी रहे, बड़े नेक लोग भी आए हैं, बड़े नेक लोग भी आए हैं, बड़े ऊंचे मर्तबे वाले इबादत गुजार, लेकिन बड़े फसादी भी इनके अंदर रहे हैं। बहरहाल अब यह है कि इन्होंने हमला किया यूशा बिन नून की क़यादत में, और जैसे इन्होंने हमला किया, अल्लाह का वादा था, इनको फतह मिल गई, अल्लाह ने इनको फतह से हमकिनार किया। ये फतह याब होकर दाखिल हुए शहर में, ठीक है जी। अब जब ये आए यहां पे, बजाय इसके कि ये अल्लाह का दीन नाफिज करते, इन्होंने क्या गड़बड़ की, इन्होंने अपनी छोटी छोटी 12 रियासतें बनाकर अपने तई जो अपने दिमाग में सोचा वो नाफिज कर लिया। वही कसूर जो उन्होंने किया हमने भी आज किया हुआ है। बजाय इसके कि हम भी अल्लाह का दीन नाफिज करें, अल्लाह के कवानीन को नाफिज करें, हमने भी क्या किया हुआ है, कभी जमहूरियत के नाम पर, कभी सेक्युलरिज्म के नाम पर, कभी लिबरलिज्म के नाम पर, कौन कौन से इज्म के नाम पर क्या किया हुआ है, अपने कवानीन बनाकर नाफिज किए हुए हैं और तसल्ली अपने आप को दी हुई है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। बहरहाल अब जो बात हो रही है वो ये कि इन्होंने ये कसूर किया, अल्लाह की तरफ से ये बात मतलूब नहीं है, लिहाजा कोई मदद का मामला नहीं हुआ। बहुत जल्द दोबारा से वो मुशरिक कौम इनके ऊपर हमला आवर हुई, इनको निकाल बाहर किया, फिर तितर बितर हो गए। और इसी आलम में जब इंतहा दर्जे के ये बिखरे हुए हैं और फलस्तीन से दोबारा बेदखल कर दिए गए हैं, अब बहरहाल इन्होंने कुछ होश के नाखुन लिए, अल्लाह से दुआ की। उस वक्त इनके दरमियान एक नबी मौजूद हैं, तारीख में उनका नाम समूएल नबी आता है। उनसे इन्होंने कहा कि भाई आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें कि हमें एक सुपर सलार मिल जाए अगर, तो हम फिर अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और अल्लाह का दीन नाफिज करेंगे। उन्होंने दुआ की, अल्लाह से इन्होंने वादा किया कि भाई अल्लाह हमें फतह दे तो हम क्या करेंगे, अल्लाह का दीन नाफिज करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से कमोबेश 75 साल पहले सरजमीन हिंद के कुछ लोगों ने, अल्लाह के बंदों ने अल्लाह से वादा किया था कि या अल्लाह हमें इस जुल्म से निजात देकर एक खिता अता फरमा जिसको हम पाकिस्तान का नाम देंगे और इंशाअल्लाह वहां पर अल्लाह के दीन को नाफिज करेंगे। उन्होंने भी क्या किया,
اچھا یہ تو خیر بات پچھلی والی میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا تھا تو تتر بتر ہوئے تھے، ہم بھی اسی ٹکر پہ چل رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آگے کیا ہونے والا ہے، ہم نے بھی اللہ کا دین نافذ نہیں کیا، اللہ کا دین جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ اس دفعہ انہوں نے پورا کیا، اس کی پوری ترتیب قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ کی طرف سے حضرت طالوت کو مقرر کیا گیا ان کے اوپر بطور سپہ سالار، ان کی سربراہی میں انہوں نے حملہ کیا۔ اسی دوران میں حضرت داؤد علیہ السلام ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے بڑی خاص حکمت کے ساتھ، ظاہر ہے اب ایک ایک تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، انہوں نے پھر اپنے جو اللہ کی طرف سے ان کو خاص ہنر ملا ہوا تھا کہ یہ خاص انداز میں گوپیاں بنا کر پتھر مارتے تھے، اور جو بھیڑیا ان کی بھیڑوں کی طرف بڑھتا تھا اس کی آنکھ کو پھوڑتا وہ پتھر کے دماغ میں گھس جاتا تھا۔ تو دشمن کا جو سربراہ تھا اسی طرح وہ پورا لوہے میں غرق آیا، ایک آنکھ کھول کے انہوں نے وہ پتھر ایسا مارا ہے کہ اس کی آنکھ پھوٹ کے اس کے دماغ میں پتھر جا کے گھسا، گر کے وہیں مر گیا، اور اس طرح دشمن کی فوج کو جو ہے وہ شکست ہوئی۔ اور یہ جو ہیں انہوں نے پھر یہاں اب اللہ کا دین نافذ کیا باقاعدہ، اور اللہ کے دین کو اکارڈنگ ٹو رولز جو کہ اللہ کی کتاب میں جس طرح موجود تھا ویسے نافذ کیا، لہذا عروج ہی عروج ملتا چلا گیا۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بادشاہت آئی ہے، بڑا عروج کا دور رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام نے پھر اس جگہ پر جب ان کا دور بادشاہت آیا تو انہوں نے پھر یہ جو پوری جگہ ہے، معبد کہہ لیں جس کو، عبادت خانہ کہہ لیں جس کو، جس کی شروع سے ہم بات کر رہے ہیں، جس پر اس وقت ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، اس کی پھر از سر نو تعمیر کروائی، اور اپنے دور میں کچھ خاکہ اس کا بنا کر آگے رکھا۔ البتہ اس سے پہلے کہ یہ تعمیر مکمل ہوتی ان کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے پاس بادشاہت آ گئی۔ ان کی جو بادشاہت تھی اس کا کیا ہی کہنا، اللہ نے ایسی بادشاہت اور کسی کو عطا نہیں کی، وہ خاص ایک معاملہ تھا جو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا، جنوں پر، اسی طرح پرندوں پر، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اختیار دیا تھا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پھر یہ معبد خانہ یہ دوبارہ سے بنایا گیا، اور بہت عظیم الشان یہ ٹیمپل جس کو ہم کہتے ہیں یہ بنایا گیا۔ فرسٹ ٹیمپل اس کو تاریخ میں کہا جاتا ہے، اردو میں اسے کہتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ یہ پورا اس پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا، اور پھر یہاں پر عبادت کا جو بھی سلسلہ ہے، جو ترتیب ہے وہ بنی اسرائیل کی وہ جاری ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کا دور بڑا عروج کا دور رہا، بہت ہی پھلے پھولے، عبادت بھی اللہ کی ہوئی، اللہ کا دین بھی نافذ رہا، بڑا عروج کا یہ دور تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اسی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، ہمیشہ کی ہم دیکھیں یہ معاملات رہے، تو بہرحال یہ کہ ان کے دو بیٹے تھے، یہودی اور اسرائیلی کر کے ان کا نام آتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، انہوں نے ایک مرکزی حکومت کو توڑ کر دو سلطنتیں بنا لیں، نتیجتاً کمزور ہوئے، اور پھر کیا ہوا کہ جو مشرک قوم ہے انہوں نے دوبارہ سے ان پر، آشوریوں نے جو ہے وہ پوری یہودیہ سلطنت کو اجاڑ کر برباد کر دیا۔ اسی طرح اسرائیلی سلطنت جو ہے یہ بھی کچھ عرصہ چلی ہے، اور اس کے بعد پھر بخت نصر جو ہے وہ آیا ہے عراق سے، بابل کا حکمران، اور اس نے آ کر کے تباہ برباد کیا ہے ان کو، اور یہ جو ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا اس کو توڑ پھوڑ دیا پورا، اور یہودیوں کو مارا ہے بڑی کثیر تعداد میں، کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور 6 لاکھ یہودیوں کو یہ اپنے ساتھ قید کر کے لے گیا عراق، اور وہاں غلام بنایا ہے اس نے۔ یہ وہ دور ہے اس کے بعد کا، تقریباً یہ زوال کا دور جس کا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تذکرہ ہمیں ملتا ہے، 2 عروج اور 2 زوال کا۔ اس زوال کے دور میں یوں کہہ لیجیے کہ 2 بڑے میجر ایونٹس ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے آسپیکٹ سے۔ ایک تو یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام مبعوث کیے گئے ان کی طرف، ان کا بڑا مقام ہے، اور انہوں نے پھر اللہ نے خاص حکمت کے تحت ان کو حق الیقین دلانے کے لیے 100 سال سلا کر پھر جگایا، اور پھر ان کو مبعوث کیا، اور پھر یہ آئے ہیں بنی اسرائیل کے پاس، اور نئے سرے سے ان میں روح پھونکی ہے، نئے سرے سے ایمان ان کے اندر جگایا ہے، دوبارہ جذبہ جہاد، شوق شہادت ان میں پیدا کیا ہے۔ اسی ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس دوران میں جو بڑا دوسرا میگا ایونٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے سورہ کہف میں، یہ ایران کے بادشاہ ہیں، اور ایران بھی ٹوٹی ہوئی سلطنت تھی، تو حضرت ذوالقرنین جو ہے ان کے حصے میں یہ کارنامہ آتا ہے کہ انہوں نے ایران کی سلطنتوں کو آپس میں جوڑ کر، بالخصوص 2 جو اس کے حصے تھے آپس میں جوڑ کر ایک بڑی سلطنت بنائی ہے،
इसीलिए ज़ुल्करनैन को ज़ुल्करनैन कहा जाता है, दो सींगों वाला। ज़ुल्करनैन के माने होते हैं दो सींगों वाला। तो ये दो ईरानी सल्तनतों को जोड़ा था इन्होंने, तो ये एक ऐसा ताज पहनते थे जिसमें दो पर निकले होते थे, तो दो सींगों वाले मशहूर हो गए ज़ुल्करनैन। बहरहाल उसी लक़ब से कुरान भी इनका तस्करा करता है। बहुत नेक आदमी गुजरे हैं ये, बड़ा अच्छे एक अल्लाह के बंदे के तौर पर इनका तस्करा कुरान में हमारे सामने आता है। इन्होंने अटैक किया है इराक पे, और इराक पर जब इन्होंने अटैक करके इराक को तख्तो तराज किया तो इराक को तो शिकस्त हुई, लेकिन उसका फायदा बनी इसराइली को क्या हो गया, बनी इसराइलियों को, कि ये आजाद हो गए वहां से। और उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ फिर ये वहां से वापस आए, कहां, अपने फलस्तीन, और यहां आने के बाद दोबारा ये आबाद हुए हैं। इसीलिए जो यहूदी हैं वो हजरत ज़ुल्करनैन को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ याद करते हैं, और तारीख गवाह है कि ईरान के साथ बड़े खास मरासिम और ताल्लुकात यहूदियत के हमेशा से रहे हैं। अब इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, इसके ऊपर तबसरा करना तो इस वक्त हमारे इस आज के टॉपिक से बात निकल जाएगी। बहरहाल जी, अब ये आए हैं वापस फलस्तीन, और यहां आकर दोबारा आबाद हुए, और फिर नए सिरे से इन्होंने ये टेंपल बनाया, इसको सेकंड टेंपल का नाम दिया गया। इस सेकंड टेंपल में ये दूसरा हैकल इन्होंने बनाया दोबारा से अज़ीमुश्शान तरीके के साथ। फिर दोबारा उरूज का इनका दौर है, फिर दोबारा इन्होंने अपनी अल्लाह की इबादत की, अल्लाह का दीन नाफिज किया है। अंबिया आते रहे और इनमें भी बिगाड़ आता रहा, यहां तक कि एक वक्त यह भी आया कि ये अल्लाह के दीन के ऐसे दुश्मन हो गए बदबख्त कि इन्होंने अल्लाह के भेजे हुओं को ना सिर्फ ये कि उनकी तकजीब की, उनके साथ जुल्म किए, बल्कि उनको कत्ल भी किया माज़अल्लाह। एक एक वक्त में बाज रिवायात में बात आती है कि एक ही दिन में 40 अंबिया कत्ल किए इन्होंने माज़अल्लाह, शहीद किए। इस हद तक ये बदबख्तों ने अल्लाह के दीन के साथ दुश्मनी का हक है कि जो अदा किया, बहरहाल कोई कसर नहीं छोड़ी, और अंबिया पर जुल्म और सितम तो बेइंतहा इन्होंने किए। यहां तक कि ये बिगाड़ आता रहा और इन्होंने अपनी किताब में तहरीफ करते 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 उसको कुछ से कुछ बना दिया। अच्छा, ये बात नोट कीजिए कि बुख्त नसर ने जब अटैक किया था इनके ऊपर, तो कहा जाता है कि इनके जितने सहीफे थे उस वक्त तौरात के, वो उसने जला दिए थे, खत्म कर दिए थे। कोई एक आध बच गया था, एक इनके पास बचा हुआ था, जो तारीख में बात आती है वो इनके पास बचा हुआ था। फिर बहरहाल ये कि इन्होंने दोबारा से ये तरतीब, वही अपनी बिगाड़, वही फसादी जहनियत, अल्लाह के दीन से एराज, अल्लाह के अहकामात से एराज, अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने से एराज, और इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि तौरात के अंदर तहरीफ कर करके अपनी मर्जी का कवानीन उसके अंदर डाल दिए। और यहूद के जो उलमा थे बिलखुसूस, वो खुदा बनकर बैठ गए, वो हराम को हलाल और हलाल को हराम करने का उन्होंने इख्तियार अपने पास कर लिया, और लोगों को गुलाम बनाकर जैसे चाहते वैसे उनको एक्सप्लॉइट करते दीन और मजहब के नाम पर। यहां तक कि ये सिलसिला चलते 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 बिल आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। ये यहूद के एतबार से जवाली, वैसे तो इनका हुकूमत कायम है, लेकिन बहरहाल ये कि जवाल की इंतहा ये थी कि इन्होंने रूमी अपनी आपस की लड़ाइयों को हल करने के लिए बराबर की रूमी सल्तनत, जो मुशरिक सल्तनत थी और यूनान के ज़ेरे असर थी, उनसे मदद ली है। लिहाजा जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, उस वक्त बज़ाहिर तो ये आजाद हैं, लेकिन ये आजाद नहीं थे, बल्कि रूमी इनके ऊपर मुसल्लत थे। ये मुशरिक थे उस वक्त रूमी, और कवानीन इनके चलते थे, अदालतें इनकी चलती थी। ये सिर्फ अपने माबद खाने में बैठकर, अपने टेंपल में बैठकर अल्लाह की इबादत वगैरह करते थे, तकरीरें वगैरह करते थे। प्रैक्टिकली जो कवानीन नाफिज थे वो रूमियों के थे, और रूमी इनके ऊपर पूरी तरह से काबिज थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, उन्होंने बिलखुसूस यहूद के उलमा को ललकारा है, उनको गैरत दिलाई है, उनको कहा है कि तुम कर रहे हो, गलत कर रहे हो। वो सारी तफसील हमारे सामने, इस वक्त मौका नहीं जाने का उस तफसील में। इन बदबख्तों ने क्या किया कि बजाय इसके कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानकर उनके लाए हुए पैगाम पर, उनके दिए हुए पैगाम पर ईमान लाते, बजाय इसके उन्होंने क्या किया, माज़अल्लाह, अपनी इस जिद में कि इनकी चौधराहट क्योंकि खत्म हो रही थी, इनकी जो इनको इख्तियारात मिले हुए थे वो जद में आ गए थे, इन्होंने इस जलन और जिद में ईसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दिलवाकर रूमी अदालत के हाथों सजाए मौत दिलवाई, और उनको सलेब पर चढ़ाने के लिए अपने तई ले गए। हम सब जानते हैं कि इनका अकीदा यह है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब दे दी और बाद में वो जिंदा होकर गए हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हमारे सामने तफसील से ये बात रखता है कि ये अपने इस मजमूम मकसद में कामयाब
نہیں ہو سکے، اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا، وہ تفصیل بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کہ جس نے دھوکہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دغا کی تھی، اسی کی شکل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی اور دھوکے میں لے جا کر اس کو انہوں نے سلیب دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے پاس اوپر آسمان پر اٹھا لیا، اور کہاں ہیں وہ یہ اللہ جانتا ہے، خاص کوئی مقام ہے جہاں پر وہ محفوظ ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے، اور قرآن ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے، احادیث میں یہ تفصیل آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، گویا قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں گنوائی گئیں ان میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، اور وہ خاص طور پر اللہ نے معجزتاً دنیا میں آئے، معجزتاً پوری زندگی ان کی معجزہ ہی معجزہ ہے، ان کا رفع آسمانی بھی پورا کا پورا معجزہ ہے، ان کا واپس آنا بھی معجزہ ہوگا، اور اس ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ دجال کو وہ قتل کریں گے، وہ دجال جس کو قتل کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہوگا، اور تقریباً وہ فتح یاب ہو ہی چکا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کے خاص دی ہوئی طاقت کے ذریعے اس دجال کو قتل کریں گے، اور اس طرح پھر دوبارہ سے اسلام ہے کہ جس کا دور دورہ آئے گا اور سب لوگ مسلمان ہو کر، اور یہ ذہن میں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ آئیں گے بطور امتی، کس کے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا اظہار وہ آتے ہی کریں گے، اور جب ان سے امامت کو کہا جائے گا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور حضرت مہدی جو اس وقت کے لیڈر ہیں مسلمانوں کے، ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ بہرحال کچھ ضمنی باتیں ساتھ ساتھ اس لیے لا رہا ہوں تاکہ بات مکمل رہے۔ اب آجی جناب، یہ معاملہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے طور پر اپنے سوچ کے تحت سولی پہ چڑھایا، جو کہ نہیں کامیاب بہرحال ہوئے اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ وہ موقع ہے جب یہ یہودی علماء جو ہیں یہ قابض ہیں یہاں پر، اور زبردست انہوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، انبیاء کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، معاذ اللہ، اتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ کہ جن کو شہید کیا ہے ان بدبختوں نے۔ بہرحال یہ کہ اس کے کوئی 70 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے 70 سال بعد، رفع آسمانی جو ہوا ان کا، اس کے 70 عیسوی کا یہ موقع ہے، جس میں رومی جنرل ٹائٹس کوتیوس کر کے بھی اس کا اردو میں تلفظ بنتا ہے، ٹائٹس رومی ان کا کمانڈر ہے، اس نے اٹیک کیا ہے۔ یہ تھوڑے سے بغاوت کی کیفیت میں انہوں نے چاہا کہ ہم اپنا کچھ دوبارہ سے جوریڈکشن قائم کر لیں، اپنے قوانین، تو کیسے ہو سکتا تھا، خود ہی سر پر مسلط کیا تھا انہیں، اب ان سے آزادی کیسے ملتی؟ تو اس نے تو ان کا وہ حال کیا جو بخت نصر نے بھی نہیں کیا تھا، ایک ہی دن میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب یہودی اس نے مار دیے، اور جو ان کا ٹیمپل تھا، سیکنڈ ٹیمپل جو بنایا تھا عزیر علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا، جو اب تک چل رہا تھا، اس کو اس نے توڑا، اور کہا جاتا ہے اس طرح سے توڑا کہ 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہنے دیں، اور اس طرح سے یہ پورا، اب یہ جو دیواروں، یہ ویلنگ وال، دیوار گریا جس کو کہتے ہیں نا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ بہرحال اب یہ انہوں نے ٹیمپل توڑا ہے، اور توڑنے کے بعد ٹائٹس نے تباہ برباد کیا اور یہودیوں کو مار بھگایا، صرف وہ بچ پائے جو اس کے زیر اثر آ کر اس کا کہہ لیجئے کہ غلامی قبول کی ہے، باقی تمام یہودیوں کو یہاں سے تتر بتر کر دیا گیا، اور یہاں سے یہ دنیا بھر میں پھیلے ہیں جا کر، جہاں جس کا منہ اٹھا وہاں گیا، بدترین غلامی والی، بدترین ابتری حالت میں انہوں نے یہ پورا دور جو ہے یہ گزارا ہے۔ بہرحال جی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، کب تک؟ یہ تقریباً معاملہ چلا ہے جناب علی 312 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد ایک بہت بڑا جو چینج آیا وہ یہ آیا کہ قسطنطین اعظم، یہ رومی بادشاہ تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس نے جب عیسائیت قبول کی ہے تو یہ اس وقت کا رول تھا کہ بادشاہ کا جو دین ہوگا وہی عوام کا ہوگا، عوام کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس نے جب عیسائیت قبول کی تو پوری کی پوری رومی سلطنت جو ہے اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور کہہ لیجئے کہ چشم زدن میں آن کی آن میں کیا ہوا کہ اس عیسائیت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ مذہب اس لیے بن گیا کہ رومن امپائر اس وقت کی سب سے طاقتور ترین امپائر تھی، اور بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے توازن کے ساتھ انہوں نے معاملات چلائے ہوئے تھے۔ انہوں نے عیسائیت قبول کی، جب انہوں نے عیسائیت قبول کی تو اب ٹیکنیکلی جو اس وقت یہ پورا علاقہ ہے، ارض مقدس ہے، اب کس کے پاس آ گئی ہے؟ وہ آ گئی ہے اب عیسائیوں کے پاس، اب عیسائی اس پر قابض ہیں۔ یہودیوں پر سخت پابندی ہے داخلے کی، اور ذہن میں رہے کہ یہودی اور عیسائی دشمنی بڑی گاڑی ہے، بڑی سخت ہے۔ اوریجنل یہودی، اوریجنل عیسائی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ غلو کر کے
اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ. اس حد تک بڑھایا ان کے ساتھ اپنی محبت کو کہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اور ان کو صلیب پر کس نے چڑھوایا تھا؟ یہودیوں نے. تو مجھے بتائیے عیسائی اور یہودی آپس میں کوئی بنیاد بنتی ہے؟ بدترین دشمنی نبھائی ہے انہوں نے آپس میں. اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بدترین دشمنیاں، ایک دوسروں کو زندہ جلانا، مارنا، پوری بستیوں کو جلانا. اصحاب الاخدود کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے سورہ بروج میں، وہ پوری تفصیل تاریخ میں، جس کی اکثر اس بات پر متفق ہیں کہ یہودی بادشاہ تھا وہ، جس نے عیسائی بستی، جو اس جرم پہ کہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، پوری بستی کو زندہ جلا دیا تھا. بڑی سی کھائی کھدوا کر اس میں آگ جلائی. 20,000 کے قریب یہ لوگ ہیں، نوجوان، بوڑھے، عورتیں، بچے، ان سب کو زندہ اس آگ میں جلایا، اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی. اور اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان لوگوں کو، جن کو جلایا جا رہا ہے عیسائیت قبول کرنے کے جرم میں، مسلمان کہہ کر پکارا ہے، مومن اور مومنین کہہ کر، مومنین اور مومنات کہہ کر پکارا ہے سورہ بروج کے اندر. اب وہ نقطہ واپس یہاں لے آئیے. عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آ جانے کے بعد اب مسلمانیت کا پیمانہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا پڑے گا. لہذا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اکارڈنگ ٹو رول، وہ اب کیا کہلائے گا؟ مسلمان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، اب وہ کیا کہلائے؟ کافر. سورہ بروج پڑھ لیجئے، بڑی کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو کافر کہا اور ان عیسائیوں کو مسلمان یا مومن کہا جن کے اوپر یہ ظلم ہوا. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ترتیب آگے چلتی ہے اور تقریباً یہ معاملہ چلتا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک. یعنی مسجد اقصی پر عیسائی قابض ہیں، ان کے پاس یہ جگہ ہے، انہوں نے اپنے طور پر وہاں کچھ خاص تعمیر وغیرہ تو نہیں کرائی، لیکن جو بھی تھا اس کو یہ لے کر چلتے رہے ہیں. درمیان کا یہ فیز ابھی بس آج کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کو یہیں سے آگے کریں گے. ایک بات بس یہاں رکھ دوں، یہودیت کی جو ذہنیت یہاں پر اب ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس کو نوٹ کر لیجئے. ان کے پاس بڑا کلیئرلی یہ بات مینشن ہے ان کی کتاب میں کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور وہ آخری نبی جو آئے گا، جو ان کا مسیحا ہے یا جو بھی اس کو یہ نام دیتے ہیں، وہ ان کے عروج کا دور ہے. وہ ان کا وہ دور ہے کہ جس کے ذریعے اب یہ دنیا کے اوپر قابض ہو کر دنیا پر حکمرانی کریں گے. یہ ان کی کتاب اور بلکہ ان کی کتابوں میں آج تک یہ بات صراحتاً موجود ہے. جب یہ دنیا بھر میں تتر بتر کیے گئے اور جگہ جگہ یہاں ان کو مارا پیٹا گیا، یہ صرف انتظار میں تھے کہ وہ آخری رسول آئے، ہم اس پر ایمان لائیں اور اس طرح سے دوبارہ دنیا میں ہمیں عروج ملے. ایک نشانی ان کی کتابوں میں یہ موجود تھی کہ آخری رسول کھجوروں کی سرزمین پر تشریف لائیں گے. اور اچھی طرح عرب یہ بات جانتے ہیں کہ کھجوروں کی سرزمین کیا تھی؟ یثرب، جس کو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ مدینہ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کا نام مدینۃ النبی، نبی کا شہر پڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی نسبت سے آج تک پھر مدینہ ہی اس کا نام ہو گیا. یثرب جو پرانا نام ہے پھر وہ ختم ہو گیا. تو یثرب کے سبربز میں آ کے، سراؤنڈنگز میں آ کر یہ یہودی باقاعدہ آباد ہوئے. ان کے 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ باقاعدہ وہاں آباد ہوئے. بڑی برے حالات میں بھی رہے، اچھے حالات میں بھی رہے، لڑتے بھی رہے. وہاں کے عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، وہاں پہلے سے رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں بھی ہوئیں، معاہدات بھی ہوئے، لیکن یہ جمے رہے وہاں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا آخری رسول نے یہاں آنا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے مل کر دنیا کو فتح کرنا ہے. بہرحال جی، اس دوران میں اب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سیکوینس میں آ گئے؟ بنی اسماعیل میں آ گئے. یہ اللہ کی خاص حکمت تھی. اب آ جائیے، جوڑیے وہاں سے کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ حجاز میں. اسحاق علیہ السلام کہاں ہیں؟ یہاں فلسطین میں. ادھر ترتیب کے ساتھ انبیاء آئے ہیں اور پے در پہ انبیاء آئے ہیں، اور ادھر کوئی نبی نہیں آ رہا. یہ اللہ کی خاص حکمت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ انبیاء کی ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ نے توازن تو رکھنا تھا نا. اچھا، انبیاء آنے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ اللہ نے طے کر دیا. اور رسول اللہ کس طرف آنے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو کچھ وزن ادھر تو ڈالنا ہی تھا نا بھائی. تو سارے باقی نبی کہاں سے آئے؟ وہ یہاں سے آئے. اور ایک جناب علی کون؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سرور کونین رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ توازن جو ادھر تھا پورا کا پورا کدھر ہو گیا، اور وہ سارے انبیاء مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے ان کے برابر وہ مرتبہ وہ مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ تشریف لائے بنی اسماعیل میں اللہ کی خاص حکمت کے تحت۔ ان کا مسئلہ اب یہاں ویسے ٹائم میرا ہو گیا ہے لیکن صرف میں کیونکہ بات ادھوری رہ جائے گی، بنی اسرائیل کیونکہ اپنے سیلف پوزیسڈ قسم کے لوگ ہیں اور انہی کے اندر کیونکہ نبوت رہی ہے بڑے لمبے عرصے تک، لہٰذا انہوں نے یہ طے کر لیا کہ انسان تو صرف ہم ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے بھی وہ کیا ہیں، وہ غیر انسانی کوئی انسان اور جانور کے درمیان کی ایک مخلوق ہیں جن کو ان کی کتاب ہے تالمود۔ جس طرح ہماری کتابیں ہیں، اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، یا اور ہماری فقہ کی کتابیں ہیں، تو ان کی سب سے اوتھینٹک سب سے بڑی کتاب جس کو یہ تورات کے بعد بلکہ ان کہہ لیجیے کہ اب تو سب سے زیادہ اہمیت اسی کو دے، تورات تو رہی نہیں ان کے پاس اب، تو وہ جو کتاب ہے تالمود اس میں کلیئرلی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور قرآن بھی اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر یہودی کے بارے میں ان سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی، یہ آزاد ہیں کہ غیر یہودی کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، بالکل ایسا ہی جیسے آپ اپنے گھر کے دروازے پر بندھا ہوئے بچڑے کے ساتھ یا بکری کے بچے کے ساتھ سلوک کریں، آپ اسے ذبح کریں یا اس کو کھلائے پلائیں، کوئی آپ سے آ کر پوچھے گا نہیں، بالکل اس طرح۔ بہرحال یہ کہ ان کو جب یہ پتا چلا یا ان کو پوری نشانیاں نظر آ گئیں کہ آخری رسول تو یہی ہیں جو ہماری کتابوں میں جو مذکور ہیں، لیکن کہاں پر آ گئے؟ غیر یہودی، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے باہر سے آ گئے۔ یہ ان کی ضد اور ان کی انا نے قبول نہ کیا اور انہوں نے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ شدید جلن، حسد اور دشمنی کے اندر یہ اترے ہیں۔ اور ان کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے، یہ سامنے آ کر اب نہیں لڑتے، یہ صرف سازشیں کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے لڑوا کس کو رہے ہیں؟ عیسائیوں کو۔ مشینری کس کی یوز ہو رہی ہے؟ عیسائیوں کی۔ مین پاور کس کی یوز ہو رہی ہے؟ عیسائیوں کی۔ ٹیکنالوجی کس کی یوز ہو رہی ہے؟ عیسائیوں کی۔ پیسہ کس کا یوز ہو رہا ہے؟ عیسائیوں کا۔ اور یہ صرف بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ سازشیں۔ اب یہ ایک حصہ میری گفتگو کا پورا آج ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر زندگی رہی، توفیق رہی، تو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے یہ سازشیں ہیں کہ جس کا آغاز کیا، اور ان سازشوں میں جو کامیابی ان کو ملی ہے بہرحال وہ ملی ہے سب سے پہلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور دوسری پھر کامیابی اسی تسلسل میں آگے آتے چلے جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی ہے، بہرحال وہ بھی انہی کی تانا بانا کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے جا کے، لیکن کلیئرلی اس کے شواہد نہیں ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کر اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر کلیئرلی تقسیم کر کے آپس میں ان کی دشمنی کا معاملہ، یہ پوری یہودی سازش جو کہ بہرحال کامیاب ہوئی اور آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ اس ترتیب کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اب تک جو ترتیب چل رہی ہے جو بھی رہے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں کو اس لیے جاننے کی توفیق دے کہ یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے جو ہو رہا ہے ہو کیوں رہا ہے اور ہمارا کرنے کا کام اس سارے سیناریو کے اندر کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔